حکومت کی تبدیلی ظاہر ہے ضروری، تو آپ دیکھ لیں پہلے احتجاج ہوا ایکشن کمیٹی کا، جو اس کے بعد جو تھی کہ وہ بھی ایک سلسلے کی کڑی تھی. اس کے بعد جو گورنمنٹ چینج تھی اس کے بعد پتہ ہے آپ کو کہ اس بارے میں جو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی پریشر تھا کہ جی گورنمنٹ چینج کرنا کا سوچا ہوا تھا اس طرح جس طرح سوچا ہوا تھا، لیکن ان کو اگرچہ حصہ نہیں مل رہا لیکن پیپلز پارٹی اس میں گورنمنٹ اپنی بنا رہی ہے. تو جو گورنمنٹ بنا رہی ہے بظاہر ایک وقت کے حساب سے تھا، جس طرح وہ گورنمنٹ آئی اسی طرح گئی، اور جس حساب سے اب لے کے آنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بالکل اپنی یعنی کہ حمایت بھی حاصل کر لی ہے اور جس طرح اکثریت بھی حاصل کر لی، تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے جو ہارس ٹریڈنگ جو بھی جس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن گورنمنٹ تو بن رہی ہے ان کی. تو لیکن یہ ساتھ میں جو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے فارورڈ بلاک ہے وہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس لیے نون لیگ کے لیے انہوں نے کوئی ایسی نہیں کیا کہ نون لیگ ساتھ آئے، ان کو ساتھ ملانا بھی نہیں پسند کر رہے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں. تو یہ کچھ دن سے پہلے جو چل رہی تھی جو ساری سرگرمیاں ہو رہی تھیں تو ظاہر ہے اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا، اگرچہ وقت کم ہے لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ وہ دکھا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کسی جگہ بھی چینج ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی. کئی لوگوں کے لیے یہ وہ ہے لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس کے لیے کیونکہ اگر دیکھیں آزاد کشمیر میں پہلے بھی ایسے چینج ہوتی رہی، اس کے بعد ادھر چینج ہوتی ہیں تو پھر ادھر بھی چینج ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں ادھر آزاد کشمیر میں. لیکن اس دیکھ لیں ایکشن کمیٹی کے وہ جو مطالبات تھے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کی جائیں یا دوسری چیزیں، وہ نہیں ہوئی، لیکن گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی جو چینج ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی جو چینج کر رہی ہے. تو اس میں دیکھ لیں کسی زمانے میں بلو آئیڈ تھی ان کی گورنمنٹ ایک رہی، اور لیکن اب وہ چینج ہو گئی. تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے سیاست میں، یہ سارے معاملات وغیرہ تو چلتے رہیں گے. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اگلی اس کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کے لیے کتنا ٹف ٹائم آتا ہے، کیا سیٹ اپ ہے اگلی گورنمنٹ میں، وہ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی. کیونکہ یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے ادھر آزاد کشمیر میں اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگلا پیپلز پارٹی اس کو برقرار رکھ سکے گی کیا، پیپلز پارٹی کے لیے کیا ٹف ٹائم آئے گا، کیا ایکشن کمیٹی دوبارہ کھڑی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی ان کو ایک دفعہ کہ یہ اگرچہ 6 مہینے لیکن بڑا ٹف ٹائم ہوگا یہ. صحیح ٹھیک ہے جی. کشمیر میں تبدیلی کی بات ظاہر ہے یہ سیاسی ہلچل اب دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے اور وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور اس میں نون لیگ بھی شامل نہیں ہوگی. تو ہم بنیادی سوال جو تھا کہ تبدیلی ضروری کیوں ہے حکومت کے حوالے سے، تو رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا پاک افغان مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گے. رائے لیں گے بریک کے بعد. یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ بالکل اسی طرح وزیر اعظم بنائے گئے جس طرح اس وقت پاکستان کے الیکشن ہوئے تھے یا جو مسلم لیگ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ لائے گی، اسی طرح ان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور یہ کہا سیاسی جماعتوں کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے ان کی حمایت کرنی ہے. وہ ان کی حمایت جو ہے وہ ہو گئی. دوسرا پہلو اس کا جب شروع ہوتا ہے جب وہاں پہ احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتی، وہ بالکل جو ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے احتجاجی تحریک، اور وہ احتجاجی تحریک کے پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی. وہاں کے عام لوگ شروع کرتے ہیں، وہاں کے ٹریڈر شروع کرتے ہیں، اور وہاں بھی بالکل اس میں عام آدمی اس تحریک کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے. حکومت جو ہے اس تحریک کو روکنے میں بھی ناکام ہو جاتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں ہیں، یہ بالکل جو ہے بے وقت ہو جاتی ہیں. تو یہی جماعتیں جا کے پھر موجودہ وزیر اعظم کو لانے والوں سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو بے اثر کر دیا تھا، اس کا یہ جو ہے یہ شاخسانہ ہے، یہ جو تحریک ہے جو آزاد کشمیر میں جو آگ لگی ہے، اگر سیاسی جماعتوں کا اثر رسوخ ختم نہ کیا جاتا تو یہ جو ہے صورتحال نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ اس جو وزیر اعظم ہے، جبکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈمی ہے جیسے بھی ہے، ان کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہے، ایک اثر انگیز وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں. تو ان وزیر اعظم کو ہٹا کے آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو لے کر آ جائیں. تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اور پولیٹیکل گورنمنٹ آنے کے بعد کام کرے گی، اور کام کرنے کے بعد وہاں اس وقت جو وہاں کے لوگوں میں جو غصہ ہے، غصہ تو بہت ہلکا لفظ ہے اور بہت کچھ ہے، اس غصے ہے وہ جو ہے نا وہ ہم ختم کر دیں گے، ختم جو ہے اس کو کر دیا جائے گا. تو اس بنیاد پہ بولا بھی فیصلہ کیا بھائی ان کو ہٹا دو، ان سیاسی جماعتوں کو لے کے آ جاؤ.
اب اس سیاسی جماعت کو لانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو لانے کے لیے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. جو امیدوار تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جس طرح بھی جیتے تھے، تحریک انصاف سے کے وابستگان تھے وہ توڑ کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تحفے میں دے دیے گئے، یا پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنی سیاسی بصیرت سے، سیاسی طاقت سے اور مادی وسائل سے جو ہے ان کو جو ہے وزیر کا لالچ دے کر یا کوئی اور لالچ دے کر جو ہے وہ اپنا ہم نوا بنا لیا، ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب آپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد. جی فیصل صاحب صرف ایک فکرہ کہہ دوں، یہ ٹوٹے ہوئے آلریڈی تھے، یہ فارورڈ بلاک تھا پی ٹی آئی کا. بیرسٹر سلطان جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت ان کے لوگ تھے، یہ آلریڈی ٹوٹے ہوئے تھے. آدھا ضمیر پہلی جگہ ہوا تھا، کو ایک اور جگہ پہ سیم ہو گئی ہے. آدھا ضمیر پہلی جگہ ہوا تھا. یہ اس وقت وزیر ہیں، یہ وزیر حکومت ہیں جو گئے ہیں. جی فیصل صاحب. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹوٹے ہوئے جس طرح وہ ٹوٹے تھے اسی طرح یہ اس طرح کے ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں جو مکمل جن کی نا کمان جو نا ہاتھ میں ہوتی ہے، دوبارہ بھی ان کو تبدیل ہونا ہوگا تو فوری طور پہ ہو جائیں گے، اتنی پرابلم نہیں کریں گے. اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا جو حکومت آ جائے گی، بات صحیح ہے عامر صاحب کی کہ وزیر اعظم جو موجودہ ہیں وہ تو کوئی لمحہ ہے، کسی وقت بہتر ان کے لیے بھی یہی ریزائن کر دیں. تحریک عدم اعتماد تو 100% جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی. بالکل. اب اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ آپ یہ جو سسٹم تبدیل کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں جو تحریک چل رہی ہے عام لوگوں میں، وہ عام لوگوں میں جو غصہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ سیاسی لوگ آئیں گے، اس کو ختم کر دیں گے اور پھر وہاں کی تحریک جو ہے زیرو ہو جائے گی. لیکن یہ جو لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں، یہ 100% جو ہے نا یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. یہ اس کو اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اگر ان کا غصہ وہاں کے لوگوں کا اتنا ہے تو جس طرح تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اس کے بعد ان کا غصہ، اس کو آپ 2 سے ملٹی پلائی کر لیں، وہ ڈبل ہو جائے گا، ہونا شروع ہو گیا ہے. اس تحریک عدم اعتماد کا جو ریئیکشن ہے اس کی جو ہے وہ جو ہے نا کیلکولیشن نہیں کر رہے. وہ جو عامر صاحب نے بھی خواجہ سعد رفیق کا حوالہ دیا ہے ان کے ٹویٹ کا، ان کے ٹویٹ کا میرے خیال آخری لائن یا سیکنڈ لاسٹ لائن یہ ہے کہ آئندہ جو آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج ہوں گے نا، مجھے حرف و حرف نہیں پتا، وہ جملہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس طرح اس کا مفہوم ہے کہ وہ ماورائے عقل نتائج ہوں گے جو اب جو ہوں گے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آئندہ کیا نتائج ہوں گے. تو پھر ایک سیاسی غلطی ان وزیر اعظم کو لا کے کی گئی، کسی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چھین کر کی گئی، اور اب جس طرح پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے، یہ ایک اور سیاسی غلطی جو ہے وہاں کی جا رہی ہے. اور جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے وہ مزید شدت اختیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہم کیا آزاد کشمیر کو بھی ہم کیا کے پی کے اور بلوچستان کے ساتھ جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی نوید صاحب. اچھا تو دیکھیں، ایک امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے یہ انوار الحق صاحب کو جو ہے ان کو چلتا کیا جا رہا ہے. آبویسلی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، فارورڈ بلاک بنا کے پی ٹی آئی میں جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا. ایشو یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کا جو بھی ایجنڈا تھا وہی ایجنڈا انوار الحق کا ایجنڈا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص شاید وہ جو آزاد کشمیر میں جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں، جو روایتی وہاں کے سیاستدان ہیں، ان کی طرح کے یہ نہیں تھے. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی. ابھی بھی دیکھیں میرے خیال میں ان کے خزانے میں اس وقت 30 سے 40 ارب روپیہ پڑا ہے، جو کہ ابھی کہیں اس کا مصرف نہیں ہے، یعنی اس کے لیے وہ کہیں پہ اس کی الوکیشن نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں نظریں جو ہیں اس 30-40 ارب روپے کے اوپر ہیں. انہوں نے آ کے پرائم منسٹر ہاؤس کا جس طرح سے خرچہ جو ہے وہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ کیا، جس طرح سے انہوں نے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز اور یہ چیزیں جس طرح سے انہوں نے روکی، اس کے اوپر جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے وہ ان سے سخت نالاں تھے. اور اب وہ ایشو یہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو آپ دیکھیں، ایکشن کمیٹی نے نو ڈاؤٹ یہ تو کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس گورنمنٹ کو چلتا کریں.
یہ جو اس گورنمنٹ کو انوار الحق صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے، یہ بیسیکلی وہاں کے ٹریڈیشنل پولیٹیشین جن کے کھانچے بند کر دیے تھے انوار الحق صاحب نے، یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بات پہنچائی گئی اوپر تک۔ انوار الحق صاحب کے خلاف میرے خیال میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی اسی طرح کی عدم اعتماد کی جو ہے وہ کوششیں ہوئی ہیں، لیکن سنس ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو پہلے کوششیں ہوئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تو یہاں پہ وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس جو ہے وہ میرے خیال میں وہ جیت گئی، اور ان کو جو ہے اب ان کو بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی آبویسلی مینڈیٹ، جیسے فیصل نے کہا، جو الیکشن میں مینڈیٹ تھا وہ تو پی ٹی آئی کا تھا، لیکن پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا کے اس کو جو ہے اس کی عددی اکثریت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ یہاں پہ اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے ممبرز ہیں اور پھر مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں وہ ملا کے وہ ایزیلی میرے خیال میں وہ گورنمنٹ وہاں پہ بنا لیں گے۔ کیوں نون لیگ جو ہے وہ کیوں پیچھے ہٹی؟ دیکھیں ابھی یہ میرے خیال میں جولائی 2026 میں الیکشن ہونا ہے اگلا آزاد کشمیر میں، تو آپ نے اگر جولائی 2026 میں الیکشن ہونا ہے تو یہ 6 مہینے کی گورنمنٹ آپ کس لیے چاہ رہے ہیں؟ یعنی اور یہ بھی ایک یعنی روایت ہے کہ جو بھی مرکز میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بناتی ہے۔ تو نون لیگ کے لیے تو یہ ہے کہ آگے جو الیکشن آئے گا ان کی نظریں اس کے اوپر ہیں کہ آگے جو الیکشن آئے گا، سنس ان کی پارٹی کی گورنمنٹ اس وقت مرکز میں ہے تو چانسز یہ ہیں کہ وہ اگلا الیکشن آزاد کشمیر میں جو ہے وہ نون لیگ جیت جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ وہ تو ماہر ہے اس چیز کی کہ جو بھی مل جائے بس اس کے اوپر ہاتھ صاف کر لیں۔ یہ 6 مہینے کی گورنمنٹ بھی جس طرح سے جوڑ توڑ ہو رہی ہے، جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ ایک میرے خیال میں ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اوپر کہ کس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، کس طرح سے سیاستدانوں کو خریدا بیچا جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے بارہا جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا۔ تو وہ یہ کر رہی ہے تو کس لیے کر رہی ہے؟ 6 مہینے کے لیے کر رہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ خزانے میں 30-40 ارب روپے پڑا ہوا ہے، شاید جو ہے نظریں وہاں پہ ہیں، لیکن اس طرح کی جوڑ توڑ کر کے، اس طرح کی جو گورنمنٹ بنا کے آپ پیسیفائی نہیں کر سکتے۔ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ وہی والا ایجنڈا ہے جو کہ انوار الحق صاحب کا ایجنڈا تھا، لیکن جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے میرے خیال میں they had the last laugh، انہوں نے جو ہے وہ میدان مار لیا، انہوں نے جو ان کے سامنے ایک آبسٹیکل تھا اس کو ہٹانے میں شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ جی الیاس صاحب، کیوں ضروری ہے حکومت کی تبدیلی؟